بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. خبر نظائر جاری ہے. عادت اور عرف اور استعمال اس تعلق سے مصنف نے فروع کو جمع کیا ہے اور اسی کے تحت چند بحثیں جاری ہیں. گفتگو چل رہی ہے وہ مدارس میں یا اوقاف کی عمارتوں میں یا اوقاف کی ملازمتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں اس بارے میں گفتگو جاری ہے اور اس کو بھی عرف پر مبنی قرار دیا. اور بات یہ صحیح ہے کہ اس قدر چھٹیاں اس طرح کی ملازمت میں معروف ہیں معہود ہیں اتنی چھٹیاں مانی جائیں گی اور اس کی تنخواہ ملے گی. لیکن اس کے علاوہ جو معہود یا معروف نہیں ہے اگر ملازم غیر حاضر رہا تو ان ایام کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھ کے فرماتے فائدہ نقل فی القنیہ ان الامام للمسجد یسامح فی کل شہر اسبوعا للاستراحة زیارت اہلی. کنیا میں یہ روایت نقل کی گئی کہ مسجد کا امام ہر مہینے آرام کے لیے یا اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے ایک ہفتے کی اجازت ایک ہفتے کی گنجائش اس کو دی جائے گی. مسجد کے امام کو ہر مہینے ایک ہفتے کی چھٹی دی جائے گی. الفاظ یہ ہیں اسبوعاً یعنی اس سے پہلے فی کل شہر اسبوعاً ہر مہینے ایک ہفتے کی چھٹی. فعبارت فی باب الامامت امام یترک الامامت لزیارت اقربائه فی الرساتیق اسبوعا او نحوه او لمصیبته او لاستراحته لا باس به. یہ امام ہے جو امامت کو ترک کرتے ہیں یعنی امامت نہیں کرتے دیہات میں اپنے اقربا جو گھر والے رشتہ دار خاندان کے لوگ رہتے ہیں ان سے ملنے جلنے کے لیے ایک ہفتہ یا اس کے قریب یا پھر یہ کہ اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے یا پھر یہ کہ آرام کے لیے لا بأس به اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ومثله عفو فی العادت والشرع اور اس قدر غیر حاضری عادتاً اور شرعاً معاف مانی جاتی ہے. عادت میں بھی اور شرع میں بھی اس قدر غیر حاضری کہ بندہ کوئی ملازمت کر رہا ہے گھر والے کی فیملی اس کے قرابت دار وہ بھی تو ہیں اور عادت ہے کہ اپنے قرابت داروں کی زیارت کرنا چاہتا ہے بندہ ملنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ملازمت سے چھٹی نہ ملے تو کیسے دیکھے اور اگر کیوں ہی دیکھنے چلا گیا ملازمت کے وقت میں وہ حاضر نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے ایسے ملازمین ملنا مشکل ہے جو بالکل چھٹی نہ کرے اپنے قرابت داروں کو چھوڑ دیں گھر والوں کو چھوڑ دیں. اس لیے عادت اس پہ جاری ہے کہ کچھ ایام تو آف ملنا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیے علامہ شامی والا جو نسخہ ہے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. علامہ شامی نے دنیا جو عبارت کا حوالہ دیا گیا اس پر جو کچھ کہا وہ دیکھ لیجیے. ان کا حاشیہ فرماتے ہیں لیس فی عبارته ان یصامح بذلك فی کل شہر کما ترى
علامہ شامی کا یہ کہنا ہے کہ عبارت دنیا کی عبارت میں یہ کہاں ہے کہ ہر مہینے ایک ہفتہ؟ یہ دنیا کی عبارت جو ہے نقل بھی کی ہے، اس میں بھی دیکھ لیجیے کہہ رہے ہیں کل شہر تو نہیں ہے، اور نہ کوئی لفظ اس میں موجود ایسا ہے جو دلالت کرے کہ ہاں ہر مہینے ایک ہفتے کی چھٹی مل جائے گی۔ اور آخر میں کہا وفی شرح المنیہ للحلبی آخر الکتاب ذکر ان ظاہر ان المراد فی کل سنۃ، ہر سال میں مراد ہے، نہ کہ ہر مہینے میں۔ ہر مہینے میں ایک ہفتے کی چھٹی مل جایا کرے، بڑی بات ہے۔ چلیے یہ تو علامہ شامی کی طرف سے نوٹ تھا۔ فرماتے ومنہا، المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف فيها هل يدرس علم الحدیث الذي هو معرفت المصطلح۔ یہ جو عرف و عادت کی بات چلی ہے تو اسی میں مدارس میں یا وقف کی ملازمتوں میں چھٹیوں کا معاملہ تھا، تو فرماتے عرف و عادت پر مبنی ہے یہ، اسی طرح سے عرف اور عادت پر اور استعمال پر مبنی ایسے مدارس بھی ہیں جو درس حدیث پر موقوف ہوتے ہیں، یعنی ان مدارس کو وقف کیا گیا ہے کہ حدیث پاک کا درس ہو وہاں پہ، لیکن مراد واقف کی معلوم نہیں ہے کہ کیا اس کی مراد یہ ہے کہ علم حدیث کا درس ہو، اور علم حدیث سے مراد الذی ہوا معرفت المصطلح، جن میں اصطلاحات اور اصول حدیث کی بحث ہو، اصطلاحات کی معرفت دی جائے، جیسے مختصر ابن الصلاح، او یقرأ متن الحدیث، یا پھر یہ کہ متن حدیث پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، بخاری و مسلم و نحوہما، بخاری مسلم اور جیسی جو صحاح ستہ یا دیگر حدیث کی کتابیں ان کا درس ہونا ہے، متن کی تلاوت ہونی ہے۔ وَيُتَكَلَّمُ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ فِقْهٍ او عربیت او لغت او مشکل او اختلاف كما هو عرف الناس الآن، کہ متن حدیث کی تلاوت اور اس کے بعد جس حدیث پاک کی تلاوت ہوئی اس پہ گفتگو اور بحث ہو کہ اس میں فقہی مسائل کس قدر ہے، عربی زبان کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت، اور اس میں کچھ اور رموز و اسرار بیان کرنا، لغت کے اعتبار سے بحث ہو، یا اس میں مشکلات ہوں یا ملتی جلتی باتیں ہوں اس کی توضیح، یا پھر یہ کہ فقہا کے اختلافات ہوں یا محدثین کے اختلافات ہوں اس حدیث پاک کے مفہوم اور معنی کی تعیین میں، تو یہ سب ہے جیسا کہ آج لوگوں کا عرف جاری ہے کہ حدیث کے درس سے مراد یہ ہے، کیا مراد ہے، یہ بھی جو ہے نا عرف و عادت پر ہی بات طے ہوگی۔ کہ جب بھی کسی نے کوئی مدرسہ بنایا اور درس حدیث کے لیے اس مدرسے کو وقف کیا، مدرسۃ الحدیث کے حوالے سے اس نام سے یا اس مقصد کے لیے وقف کر دیا، کوئی پراپرٹی وقف کر دی کہ اس میں درس حدیث ہوا کرے گا، اور اس کی جو انکم دی جائے گی، جو جو اس سے انکم ہوگی، جو آمدنی ہوگی، اس میں اس سے جو ہے مدرس درس حدیث کو تنخواہ دی جائے گی، اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ اگر درس حدیث کے لیے مدارس وقف کیے گئے ہیں تو اس میں کون سا درس حدیث ہو، اصول حدیث کا درس ہو یا متن حدیث کا درس ہو، یا درس حدیث میں جو دیگر تفصیلات ہوتی ہیں، اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، تشریحات ہوتی ہیں، ان کا درس ہو، کیا ہو، یہ عرف طے کرے گا۔ آج کل اس زمانے میں جو عرف رہا ہو اس کے حساب سے مانا جائے گا کہ اس مقصد کے لیے یہ چیز جو ہے نا وقف کی گئی ہے۔ دیکھ لیجیے، آپ فرماتے ہیں علامہ زین بن نجیم فرماتے ہیں قال جلال السیوطی، امام جلال الدین سیوطی، میں نے بتایا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی
الاشباح والنظائر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور بالکل اسی موضوع پر، قواعد پر ہی لکھی ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی کی جو کتاب ہے الاشباح والنظائر، لگتا یہ کہ اس کا خلاصہ ہے یا اس کو اور زیادہ مہذب کر دیا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَهُوَ شرط المدرسۃ الشیخونیہ کما رأیت فی شرط واقفیہ، یہی مدرسہ شیخونیہ میں یہی شرط ہے جیسا کہ میں نے واقف کی شرط میں اسے دیکھا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں انہوں نے خود دیکھا ہے مدرسہ شیخونیہ، یہ مصر کا کوئی مدرسہ مشہور ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واقف کی شرط میں یہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ مدرسہ شیخونیہ کی شرط یہی ہے کہ اس میں درس حدیث ہو تو پوری تفصیلات کے ساتھ ہو، تب تو مانا جائے گا کہ اس پہ جو ہے ملازم، جس چیز کے لیے ملازم رکھا گیا ہے وہ وہی کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے۔ اعلیٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقد سأل شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر شیخ الحافظ ابو الفضل العراقی عن ذلك۔ علامہ جلال الدین سیوطی حضرت علامہ ابن حجر، حافظ ابن حجر اسقلانی کا نام جب لیتے ہیں تو بہت زیادہ احترام سے لیتے ہیں، بہت احترام سے، شیخ الاسلام ان کو ہمیشہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں علامہ سیوطی یہ شیخ الاسلام ابو الفضل علامہ ابن حجر اسقلانی جو مصنف فتح الباری ہیں، انہوں نے اپنے شیخ حافظ ابو الفضل عراقی ان سے اس سلسلے میں پوچھا، تو حافظ عراقی نے فرمایا کہ بِأَنَّ الظَّاهِرَ اتِّبَاعُ شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الشُّرُوطِ، فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ واقفین کی شرطوں کی پیروی کی جائے، کیونکہ وقف کرنے والے شرطوں میں اختلاف رکھتے ہیں، مختلف شرطیں رکھتے ہیں، تو جو شرط وہ رکھیں گے اس کا اعتبار ہوگا۔ یعنی پوچھا یہ کہ درس حدیث کے لیے کوئی ملازمت رکھی گئی ہے اور اس کے لیے وظیفہ ملنا ہے، تو درس حدیث میں پڑھانا کیا ہے؟ کیا اصول حدیث پڑھانا ہے یا متن حدیث یا اختلافات یا تشریحات، کیا پڑھانا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ واقفین کی شرط کا اعتبار ہوگا، وقف کرنے والے نے جو شرط لگائی ہے اسی کی کا لحاظ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کرنے والے کی جو شرط ہوتی ہے وہ نصوص شارع کے درجے میں ہوتی ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اصطلاح كُلِّ بلد، ہر شہر کی اصطلاح کا لحاظ ہوگا کہ کس شہر میں کیا اصطلاح ہے اور کیسی عادت ہے، کیسا عرف ہے، اس کے اعتبار سے واقفین کیا شرط رکھتے ہیں اسی کا اعتبار ہوگا۔ فَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ يُلْقُونَ دُرُوسَ الْحَدِيثِ بِالسِّمَاعِ وَيَتَكَلَّمُ الْمُدَرِّسُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الآثار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيها من الحديث۔ فرماتے ہیں کہ ہر شہر کی اصطلاح اور عرف کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر واقفین کی شرط بات معلوم نہ ہو سکی تو فرماتے ہیں اس لیے کہ اہل شام یہ لوگ دروس حدیث دیتے ہیں کیسے؟ سماع کے ذریعے، یعنی آپ نے سنا ہوگا یا اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حدیث پاک سکھانے کے کئی طریقے ہیں، ایک یہ کہ قراءۃ الشیخ علی التلمیذ، اور ایک یہ کہ قراءۃ التلمیذ علی الشیخ۔ ہندوستان میں عام طور پر، ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ قراءۃ الشیخ علی التلمیذ ہوتا ہے کہ شیخ حدیث پاک پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں، طلبہ صرف سنتے ہیں۔ اور عرب کے ممالک میں یا پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ کہ قراءۃ التلمیذ علی الشیخ، یعنی طلبہ جنہیں حدیث پاک سیکھنی ہے وہ حدیث پاک کی عبارت ان کے سامنے ہوگی، وہ تلاوت کریں گے اور شیخ سنتے جائیں گے، اور چونکہ سماع کرتے جا رہے ہیں اور یہی ان کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل شام کا طریقہ کیا ہے کہ حدیث پاک کا درس وہ دیتے ہیں سماع کے ذریعے، یعنی محدث صرف سنتے ہیں۔ وَيَتَكَلَّمُ الْمُدَرِّسُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، مدرس جو ہیں یعنی محدث یہ کلام زیادہ نہیں کرتے، بعض اوقات کلام کرتے ہیں، بلکہ پورا کام حدیث پاک تلاوت کرنے کا، یعنی اگر عربی
آتی ہے، تفصیلات موجود ہیں، تو صرف یہ کہ حدیث پاک سننے کا کام رہ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مدرس بعض اوقات ہی تکلم کرتے ہیں، ورنہ صرف سماع کرتے ہیں، بخلاف مصری علماء کے یا وہاں کے لوگوں کے، کہ اس وہاں عادت کیا جاری ہے، ان دنوں کہتے ہیں بالجمع بین الامرین، دونوں، یعنی مدرس سماع بھی کریں گے اور پھر تکلم بھی کریں گے۔ جو طلبہ ہیں وہ حدیث پاک پڑھیں گے، مدرس سماع کریں گے، اور اس کے بعد جہاں جہاں ضرورت پیش آئی، جیسے وہاں کا عرف بتایا کہ بعض اوقات تکلم کرتے ہیں، مدرس جو تشریح کرتے ہیں بہت مختصر، کہیں کہیں، لیکن مصر میں کیا طریقہ ہے کہ دونوں معاملہ ہوتا ہے، سماع بھی کرتے ہیں اور تشریحات بھی کرتے ہیں، بحسب ما یقرأ فیہا من الحدیث، یعنی جتنی بھی حدیث پڑھی جاتی ہے اس کے حساب سے وہ تشریح کرتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو جہاں کی عادت ہے اسی حساب سے اگر درس دیں گے تو مانا جائے گا کہ انہوں نے اوقاف میں جو ان کو درس حدیث کی ملازمت دی گئی ہے اس پر وہ کما حق عمل کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر کے اپنے طور پر کچھ کرنے لگ گئے جو کہ وہاں کی عادت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ چلیے آگے فرماتے ہیں فصل فی تعارض العرف مع الشرع، عرف کا شرع سے تعارض ہو جائے تو کیا ہوگا، یعنی عرف کا اعتبار تو ہے اور شرع تو شرع ہے، لیکن کہیں پر ٹکراؤ ہو جائے کہ عرف کسی اور معنی کی تعین کرے اور شرع کا معنی، شرعی معنی کچھ اور ہو، تو اس میں اصل بتایا کہ عموماً عرف کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں شرع کو بھی ترجیح دی جاتی ہے، یعنی شرع کا تعارض عرف سے ہو جائے تو عرفی معنی لیا جائے گا یا شرعی معنی لیا جائے گا، زیادہ تر عرفی معنی لیا جائے گا اور کہیں کہیں شرعی معنی لیا جائے گا۔ اس کی پوری بحث علامہ زین بن نجیم کی زبانی سنیے، فرماتے فَإِذَا تَعَارَضَ قُدِّمَ عُرْفُ الْإِسْتِعْمَالِ خُصُوصًا فِي الْأَيْمَانِ، تو جب عرف اور شرع دونوں میں تعارض ہو جائے تو عرف استعمال کو مقدم رکھا جائے گا، خاص طور سے ایمان میں۔ آپ حضرات اگر پڑھیے گا فقہ کی کتابوں میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرف، ایمان و نذور، یہ عرف پر مبنی ہوتے ہیں، جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، حلف اٹھایا جاتا ہے یا منتیں مانی جاتی ہیں، نذور ہوتے ہیں، ان میں جو لفظ استعمال کیا ہے بندے نے، اس لفظ کا عرفی معنی کیا ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ لغوی معنی کا، نہ کہ شرعی معنی کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خاص طور سے ایمان کے بیان میں عرف کو شرعی مفہوم اور معنی پر ترجیح دی جاتی ہے، لہٰذا اس کی مثالیں دیکھیے، فَإِذَا حَلَفَ لا يجلس على الفراش او على البساط او لا يستضيء بالسراج لم يحنس بجلوس على الارض ولا بالاستضاءة بالشمس وان سماها الله تعالى فراشا وبساطا وسمى الشمس سراجا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمین کو فراش قرار دیا ہے اور آسمان کو چھت قرار دیا ہے، سقف محفوظہ پہ فرمایا، اور زمین کو فرش اور فراش کی تعبیر فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح سے سورج کو سراج کہا گیا، قرآن پاک میں سورج کو سراج کہا گیا، تو جب لفظ سراج کا شرعی معنی سورج ہے اور فراش کا لفظی معنی زمین ہے، شرعی معنی زمین ہے، بساط کا بھی شرعی معنی زمین ہے، تو اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں فراش پر نہیں بیٹھوں گا یا بساط پہ نہیں بیٹھوں گا یا چراغ سے روشنی حاصل نہیں کروں گا، تو کیا وہ شرعی معنی مراد لے یا پھر عرفی معنی مراد لینا ہوگا؟ تو یہی فرمانے نہیں، عرفی معنی لیا جائے گا۔ اگرچہ قرآن کریم نے زمین کو فراش کہا ہے اور بندے نے قسم کھا لی کہ میں فراش پر نہیں بیٹھوں گا، تو اگر کہیں بھی وہ زمین پہ بیٹھ گیا تو ہانس ہو گیا؟ نہیں، فراش، لفظ فراش کا عرفی معنی کیا ہے؟ وہی جو بندہ بیڈ بچھاتا ہے، بستر بچھاتا ہے، تو وہ بستر جو بچھا دیا جائے، پلنگ پہ ہو، زمین پہ ہو، فرش پہ کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی بستر بچھا دیا جائے، تو لفظ فراش یا لفظ بساط کا وہ معنی عرفی ہوتا ہے۔ حالانکہ لفظ فراش یا بساط کا شرعی معنی زمین
جو ہے نا زمین پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ عرفی معنی لیا جائے گا مراد۔ لہذا اگر کوئی ننگی زمین پر بیٹھ گیا تو وہ حانس نہیں ہوگا، لیکن اگر بستر پہ بیٹھ گیا تو پھر وہ حانس ہوگا۔ اسی کو فرمایا فَإِذَا حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْبِسَاطِ، یا پھر یہ قسم کھایا کہ لا یستضیء بالسراج، کہ چراغ سے روشنی نہیں حاصل کرے گا۔ تو ان تینوں قسموں میں، تینوں الفاظ میں فرماتے ہیں کہ حانس نہیں ہوگا زمین پر بیٹھ جانے کی وجہ سے یا سورج سے روشنی حاصل کرنے کی وجہ سے، وہ حانس نہیں ہوگا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فراش کہا ہے اور بساط بھی کہا ہے، تو شرعی معنی ہو گیا نا، زمین فراش کا شرعی معنی بساط ہے، یعنی زمین ہے، لیکن اس کے باوجود عرفی معنی یہ نہیں ہے، تو اس لیے عرف کو ترجیح دی جائے گی۔ یوں ہی وسمت شمس سراجن، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورج کو سراج کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے نے ایک قسم کھا لی کہ چراغ سے میں روشنی حاصل نہیں کروں گا۔ اس سے مراد وہ چراغ ہوگا جو عرفی چراغ ہوتا ہے، کینڈل ہے، شمع ہے، چراغ ہے جسے جلایا جاتا ہے، بندے گھروں میں جلاتے ہیں، اس سے اگر روشنی لے گا تو حانس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے فرماتے وَلَوْ حَلَفَ لا يأكل لحما لم يحنس بأكل لحم السمك وإن سماه الله تعالى لحما في القرآن، کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ گوشت نہیں کھائے گا تو مچھلی کھانے سے حانس نہیں ہوگا، اگر حالانکہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مچھلی کو بھی لحم کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ لحمن طریہ، مچھلی کو ہی کہا لحمن طریہ، سمندر سے ہم تازہ تر و تازہ گوشت نکالتے ہیں، لحمن طریہ۔ قرآن پاک میں مچھلی کو لحمن طریہ فرمایا، تو لفظ لحم کا اطلاق شرعی معنی کے اعتبار سے مچھلی پر ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے مچھلی پر لحم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں گا تو ظاہر ہے کہ اس سے بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ مچھلی کے لیے لوگ الگ بولتے ہیں مچھلی کھانا، تو جب بھی لحم بولتے ہیں، گوشت بولتے ہیں، مچھلی مراد نہیں لیتے، عرفی معنی مچھلی نہیں ہے، اس لیے کوئی اگر مچھلی کھا لے تو اس سے حادث نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً، قسم کھائی کہ کسی دابے پر وہ سواری نہیں کرے گا، فَرَكِبَ كَافِرًا لَمْ يَحْنُث، اور سوار ہو گیا وہ کسی کافر کے اوپر تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دابہ کہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو دابہ سے مراد تو جو بھی زمین پہ چلتے ہوں، اور یہاں انسان بھی مراد ہے۔ تو اگر کسی نے قسم کھائی کہ دابے پر سواری نہیں کرے گا اور حالت جنگ میں کسی کافر کو اٹھا کر کے زمین پہ دے مارا، اس کے اوپر سوار ہو گیا، تو کیا رکوب دابہ کا تحقق ہو گیا؟ شرعی معنی کے اعتبار سے تو ہو گیا، لیکن عرفی معنی کے اعتبار سے نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بندہ کسی کافر کے اوپر چڑھ جائے تو وہ حانث نہیں ہوگا اس قسم کے بعد۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ تَحْتَ سَقْفٍ وَجَلَسَ تَحْتَ السَّمَاءِ لَمْ يَحْنُث، قسم کھائی کہ چھت کے نیچے نہیں بیٹھے گا تو آسمان کے نیچے بیٹھ گیا تو حانث نہیں ہوا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت، آسمان کو چھت کہا ہے، سقفاً محفوظہ فرمایا ہے، مگر جب کوئی لفظ سقف بولتا ہے، چھت بولتا ہے، تو اس سے مراد وہ چھت ہوتی ہے کہ جو تین چار جو دیواروں کے اوپر لگائی جاتی ہے، یعنی جو گھروں کے اوپر جو چھت ہوتی ہے، اس چھت کے نیچے، چھت سے مراد وہ چھت ہے، نہ کہ آسمان کے نیچے۔ اس لیے دیکھ لیجئے ان تمام مثالوں میں شرعی معنی پر عرفی معنی کو ترجیح دی گئی ہے۔ ذالک
یہ ذالکہ جو ہے زائد لگ رہا ہے. جی تو ہے ذالکہ. خود ذالکہ لے لے، یہاں پر حذف کرنا. اس کا فاعل جو ہے وہ اس کا عامل میں وہاں پہ مقدر مان لیں ذالکہ، یعنی اتنی باتیں آپ لے لو، سمجھ لو. کہتے ہیں الا فی مسائل ویقدم الشرع علی العرف، مگر چند مسائل میں شرع کو عرف پر تقدم حاصل ہوگا. یعنی یہ بتایا کہ شرع اور عرف، شرعی معنی اور عرفی معنی کا تعارض ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، تو شرعی معنی کو ترجیح دی جائے گی یا عرفی معنی کو ترجیح دی جائے گی. تو اصل میں یہ بتایا کہ عرفی معنی کو ترجیح دی جائے گی، خاص طور سے ایمان و نذور میں. لیکن چند مسائل ایسے ہیں کہ وہاں پر شرعی معنی کو ترجیح دی جائے گی. وہ چند مسائل کون سے ہیں؟ دیکھیے 3-4 مسائل یہاں بیان کیے ہیں کہ اگرچہ اس میں قاعدہ تو یہ ہے کہ شرعی مفہوم و معنی اور عرفی مفہوم و معنی کا تعارض ہو جائے تو عرفی مفہوم و معنی کو ترجیح اور تقدم حاصل ہوگا، لیکن بعض مسائل میں عرف پر شرعی معنی کو تقدم حاصل ہوگا. دیکھیے پہلا مسئلہ، لو حلف لا يصلي لم يحنس بصلاة الجنازہ كما في عامة الكتب. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا تو نماز جنازہ پڑھنے سے حانث نہیں ہوگا، جیسا کہ عام کتب فقہ میں یہ لکھا ہے. معاذ اللہ کہ کوئی ایسی قسم کھائے کہ لو حلف لا يصلي، یعنی قسم یہ کہ نماز نہیں پڑھے گا. یہ بری قسم تو ہے، لیکن جب بندہ کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا اثر تو مرتب ہوگا. تو اس نے قسم یہ کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا، تو نماز اگر پڑھ لیا تو حانث ہوگا، اور ایسی قسم واجب ہے کہ توڑ دی جائے اور اس کا کفارہ دیا جائے. کہ کوئی قسم کھائے کہ نماز ہی نہیں پڑھے گا تو اس قسم کو پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرے، محنت کرے. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، لوگ آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. شوہر نے قسم کھا لیا کہ بیوی سے تم سے بات نہیں کروں گا، اور اس قسم کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا والدین سے لڑائی یا بھائیوں سے لڑائی ہو گئی، آنے جانے کے تعلق سے قسم کھا لیا کہ اس کے گھر ہم نہیں جائیں گے، اس سے ملیں گے نہیں، اس سے بات نہیں کریں گے، قسم کھا لیا. اپنے قرابت داروں سے قطع رحمی کا قسم کھا لیا، اور اس قسم کو لوگ پوری کرتے رہے جہالت کے طور پر. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قسموں کے معاملے میں اتنا صاف اور واضح انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی بات پر قسم کھا لے اور اس کے غیر میں بھلائی دیکھے تو چاہیے کہ قسم توڑے اور بہتر والا کام کرے اور کفارہ دے. اتنا فرمایا کہ قسم کھا لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن وہی کام کرنے میں بہتری ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ قسم توڑے اور بہتر والا کام کرے اور قسم کا کفارہ دے. لیکن یہ دیکھیے جہالت لوگوں کی کہ قسم کھا لی کہ بھائی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، یا اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ الٹی سیدھی قسمیں. اور اب اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو کیونکہ میں نے قسم کھا لیا لہٰذا میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا ہوں. یعنی حرام چیزوں کی قسم کھا لی. یہ قطع رحم اور ہجر یہ سب حرام ہے، اور ایسی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں. یہ قسم کھا کے خود حرام کا ارتکاب کیا اور پھر ایسی قسم کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ واجب ہے کہ یہ قسم توڑے اور کفارہ دے. تو اسی پر میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ نماز نہیں پڑھے گا تو ایسی قسم کھانی کیسی ہے، یہ بات ابھی نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس قسم کا اثر کیا ہوگا، کیونکہ لفظ لا یصلی کہا تو شرعی معنی لا یصلی کا کیا ہے یا یصلی کا کیا ہے اور عرفی معنی کیا ہے. تو
اگر کسی نے پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھ لی تو یہ تو شرعی معنی ہے، اور عرفن جو ہے نماز جنازہ کو بھی نماز کہہ دیتے ہیں، حالانکہ شرعن نماز جنازہ نماز نہیں ہے، شرعن نماز جنازہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اگر وہ نماز جنازہ پڑھ لے تو حانث نہیں ہوگا۔ پنجگانہ نماز کوئی پڑھ لے تو حانث ہو جائے گا، لیکن نماز جنازہ پڑھنے سے حانث نہیں ہوگا، جیسا کہ عامۃ الکتب میں لکھا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ شرعی معنی کو عرفی معنی پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ لفظ صلاۃ کا شرعی معنی کیا ہے؟ وہی جو ارکان مخصوصہ پر مشتمل ہو عبادت، اس میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے کچھ ارکان ہیں، وہ ہے نماز۔ نماز جنازہ، نماز جنازہ تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے دعا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ شرطیں نماز والی ہیں کہ طہارت ضروری ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے، ستر عورت ضروری ہے، لیکن اس میں نہ تو قعود ہے، نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ تلاوت ہے۔ تو اب اس میں نماز کے ارکان اس میں نہیں ہوتے، اس لیے نماز جنازہ نماز نہیں ہے شرعی مفہوم میں، نماز جنازہ نماز نہیں ہے، نماز جنازہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دعا ہے، لیکن عرفی اعتبار سے لوگ جب کہتے ہیں نماز جنازہ، نماز نماز کہتے ہیں، صلاۃ الجنازہ، تو عرف میں تو نماز جنازہ کو بھی نماز سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے قسم کھا لی کہ نماز نہیں پڑھے گا تو کیا نماز جنازہ پڑھنے سے قسم ٹوٹ گئی؟ فرماتے کہ نہیں ٹوٹی، کیونکہ شرعی مفہوم کے اعتبار سے نماز جنازہ نماز نہیں ہے، اگرچہ عرفی اعتبار سے نماز ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ دیکھ لیجئے، اس میں شرعی معنی کو عرفی معنی پر ترجیح دی گئی ہے۔ فرماتے لو حلف لا یصوم لم یحنث بمطلق الامساک وانما یحنث بصوم ساعۃ بعد طلوع الفجر بنیۃ من اہلہ۔ اگر کسی نے قسم کھائی روزہ نہیں رکھے گا تو مطلق امساک سے حانث نہیں ہوگا۔ کیسے حانث ہوگا؟ فجر کے طلوع کرنے کے بعد 1 ساعت کے لیے بھی اگر وہ کھانے پینے اور جماع سے باز رہ گیا، امساک کیا اس نے روزے کی نیت سے، من اہل ہی جو کہ روزے کا اہل ہے یعنی مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں وہ حانث ہوگا۔ جی اب دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ روزے کا کون سا مفہوم لیا جا رہا ہے؟ شرعی مفہوم لیا جا رہا ہے یا عرفی مفہوم؟ یہاں پر علامہ حموی کی جو علامہ حموی کا جو حاشیہ ہے اس پر ایک حاشیہ لگایا انہوں نے، لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الامساك وانما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنية من اهله۔ اس پر دیکھیے حاشیہ ان کا، الظاہر ان هذا مما قدم في عرف الشرع على عرف اللغة الا يقال عرف الاستعمال في هذا موافق لعرف اللغة۔ یعنی یہ جو مثال ہے تو مصنف نے مثال کیا بنائی ہے کہ شرعی معنی کو ترجیح دی جا رہی ہے عرفی معنی پر۔ علامہ حموی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مثال بنے گی شرعی معنی کو ترجیح دی جا رہی ہے لغوی معنی پر، نہ کہ عرفی معنی پر۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ لغوی معنی کو ہی عرفی معنی مان لیا جائے۔ تو اب دیکھیے یہ آپ نے حموی دیکھ لیا، اب اس مسئلے کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا قسم کھائی
کہ روزہ نہیں رکھے گا تو مطلق امساک پر حانث نہیں ہوگا، بلکہ فجر کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا اس نے، اس سے حانث ہوگا وہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ صوم، ساما یسومو، اس کا معنی امساک، لغوی معنی صوم کا امساک ہے، صوم کا معنی ہے رک جانا۔ شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانا، کسی منافی کی غیر موجودگی میں، مانع نہ ہو، اس حالت میں تین چیزوں سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ شرعی مفہوم یہ ہے، اور لغوی مفہوم کیا ہے؟ لغوی معنی صرف یہ رک جانا۔ لہذا دوپہر میں 1 گھنٹے کے لیے آپ کسی چیز سے رک گئے، کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، بات کرنے سے رک گئے، ہو گیا صوم۔ کسی چیز کو چھوڑ دینا صوم ہے۔ لغوی مفہوم و معنی کے اعتبار سے کسی چیز سے رک جانا یہ صوم ہے، لیکن شرعی مفہوم کے اعتبار سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 3 چیزیں چھوڑ دیں، یہ صوم ہے۔ اب بتائیے کہ روزہ کسی نے نذر مانی، قسم کھائی کہ روزہ نہیں رکھے گا، تو کیا کسی بھی وقت وہ کوئی چیز چھوڑ دے تو حانث ہو جائے گا؟ نہیں، حالانکہ لغوی معنی یہی ہے۔ تو ہو گئی نا بات یہاں پہ کہ لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ حانث ہوگا کیسے؟ وہ حانث شرعی معنی کے اعتبار سے ہوگا۔ شرعی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے، جو میں نے مفہوم بتایا، اب صبح صادق سے اس نے روزے کی نیت کر لی، اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دیا، روزہ اس کا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ کوئی مانع نہیں تھا۔ اسی کو کہا انہوں نے من اہل ہی، کہ نہ وہ حائضہ ہے، نہ نفسا ہے، اور نہ کوئی ایسا معنی اس کے ساتھ ہے کہ اس کا روزہ نہ ہو سکے، تو وہ اہل ہے۔ اور روزے کی نیت سے اگر 3 چیزوں سے امساک کرے تو پھر روزہ ہوا اس کا۔ اب روزہ رکھنا شروع کیا، تھوڑی دیر بھی اگر امساک کر لیا نا تو وہ حانث ہو گیا، کیونکہ روزہ تو اس کا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ شروع تو حانث ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر یہ بھی ایک مثال بن گئی کہ شرعی معنی کو عرفی معنی پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ مثال بن رہی ہے شرعی معنی کو لغوی معنی پہ ترجیح کی، لیکن علامہ حموی نے اسی میں تعبیر بھی کر دی کہ ہاں یہ لغوی معنی پہ ترجیح کی مثال تو بن رہی ہے، لیکن لغوی ہی معنی کو عرفی معنی بھی کہہ لیجیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لغوی معنی ہوتا ہے عرف بھی اسی پہ جاری ہو جاتا ہے۔ چلیے، الثالثہ، تیسرا مستثنا، استثنائی مسئلہ یہاں پر کہ شرع کو عرف پر ترجیح دی جائے گی۔ لو حلف لا ينكح فلانة حنس بالعقد لأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء۔ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے نکاح نہیں کرے گا تو عقد سے حانث ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، قسم کیا کھائی کہ فلاں خاتون سے نکاح نہیں کرے گا، لا ينكح، تو نکاح کا کیا مفہوم اور معنی ہے؟ ایک مفہوم جو ہے لغوی اعتبار سے، یعنی لغت میں دیکھیں تو نکاح کا مفہوم جو ہے وہ عقد بھی ہے اور وطی بھی ہے، عقد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ لیکن شرعی معنی جو ہے وہ نکاح کا وہی ہے، مرد اور عورت کے درمیان عقد مناقض ہو جائے، ایجاب اور قبول ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کا شرعی معنی عقد ہے، لغوی معنی جو ہے عقد اور وطی دونوں ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے نکاح کا معنی وطی بھی ہے، اور شرعی معنی جو ہے وہ نکاح کا معنی عقد ہے۔ تو اگر کسی نے کہا کہ فلاں خاتون سے نکاح نہیں کروں گا، تو اگر اس نے اس کی خاتون کے ساتھ معاذ اللہ حرام وطی کی تو کیا وہ حانث ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اگر اس خاتون کے ساتھ عقد کرے گا تو وہ حانث ہوگا، اور اسی طور پر وطی کرے گا تو حانث نہیں ہوگا۔
لأنه النکاح الشائع شرعا، کیونکہ عقد ہی جو ہے نکاح ہے جو شرعی مفہوم کے اعتبار سے شائع اور ضائع ہے، کہ جب بھی لفظ نکاح بولتے ہیں تو اس کا شرعی معنی عقد ہوتا ہے جو ایجاب و قبول کے ساتھ ہو، لا بالوطی، وہ آنس نہیں ہوگا وطی کے ذریعے، جیسا کہ کشف الاسرار میں لکھا ہے۔ برخلاف اگر وہ یہ جو جملہ اس نے کہا لا ينکح فلانۃ، اگر اجنبیہ کسی اور خاتون کے لیے نہیں کہا بلکہ اپنی زوجہ کے لیے کہا ہے، تو اپنی زوجہ سے نکاح کا مفہوم عقد کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی زوجہ تو زوجہ ہوگی ہی جب کہ عقد ہو چکا ہو۔ تو اگر کسی نے لا ينکح زوجتہ کہہ دیا کہ اپنی زوجہ سے نکاح نہیں کرے گا، یہاں پہ نکاح کا معنی وطی ہوگا، فإنہ للوطی، وطی کرے گا تو اس سے وہ آنس ہوگا، ورنہ نہیں آنس ہوگا۔ چلیے 3 مسائل آپ نے سیکھ لیے، چوتھا مسئلہ۔ جی الرابعہ لو قال لها ان رأيت الهلال فأنت طالق فعلمت به من غير رؤية ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته۔ اب اس کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنے میں لائیے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے افطار کرو، تو لفظ رؤیت یہ آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال علم کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ رؤیا سے مراد رؤیا بالعین، آنکھ سے دیکھنا، اور رؤیا سے مراد علم۔ قرآن پاک نے بھی اس کا استعمال علم کے بارے میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ اور خطاب ہو رہا ہے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے، اور جو ابرہہ کا واقعہ ہوا تھا وہ سینکڑوں سال پہلے ہو گیا یا بہت پہلے ہوا تھا، جب قرآن کریم سینکڑوں سال نہ صحیح، قرآن کریم جب نازل ہوا ہے اس سے نہ جانے کتنے سال پہلے ہوا تھا واقعہ۔ تو جن سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا تم نے اصحاب فیل کو نہیں دیکھا، انہیں تو نہیں دیکھا تھا، تو یہاں پہ رؤیا کا معنی علم ہے، علم ترى من علم تعلم، تو رؤیا یعنی دیکھنا، اس کا ایک معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک معنی ہے کہ یقینی طور پر علم، اس کو بھی کہتے ہیں دیکھ لینا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی کیا تمہیں یقینی طور پر علم نہیں ہے؟ تو صوموا لرؤیتہ سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ علم ہے۔ لہذا چند لوگوں نے اگر آنکھوں سے چاند دیکھ لیا اور انہوں نے گواہی دے دی اور ان کی گواہی پر فیصلہ ہو گیا، اور اس اعتبار سے باقی لوگوں کو بھی علم ہو گیا، تو سب لوگ کہیں گے، سب لوگوں کے لیے رؤیت ہلال متحقق ہو گئی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا یعنی چند لوگوں نے دیکھا، چند لوگوں نے جانا۔ تو یہاں پر لفظ رؤیت کا معنی صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ اس لیے اب یہاں دیکھ لیجئے کہ رؤیا کا عرفی معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، لیکن شرعی معنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ یقین علم۔ شرعی معنی کیا ہے؟ یقین علم، اور عرفی معنی کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا۔ تو اب یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مسئلہ سمجھیے، لو قال لها، اگر مرد نے اپنی زوجہ سے کہا ان رأیت الہلال فانت طالق، اگر تم نے چاند دیکھا تو تمہیں طلاق۔ اب اس نے کہنے کو تو یہ کہہ دیا کہ تم نے چاند دیکھا تو تمہیں طلاق، فعلمت به من غیر رؤیت، تو اس خاتون کو چاند کی رؤیت کا علم ہو گیا، وہ جان گئی، بغیر سر کی آنکھوں سے دیکھے، بغیر رؤیا کے دیکھے، بغیر اسے علم ہو گیا کہ چاند ہو گیا، تو اب طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ ینبغی ان یقع، طلاق پڑ جانی چاہیے۔ مرد نے کہا کہ اگر تم چاند دیکھو تو تمہیں طلاق، تو اس نے دیکھا تو نہیں لیکن اسے چاند کی رؤیت کا علم ہو گیا،
تو طلاق پڑ جانی چاہیے. کیوں؟ لکون الشارع استعمل الرقیۃ فیہ بمعنی العلم، کیونکہ شارع نے جب چاند کے دیکھنے کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا صوموا لرؤیتہ، تو رؤیا سے مراد وہاں پر علم لیا ہے. لکون الشارع استعمل الرؤیا فیہ بمعنی العلم فی قولی علیہ الصلوۃ والسلام صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اسی لیے فرمایا کہ اگر چاند لوگوں نے دیکھا، باقی لوگوں کو یقین ہو گیا، سب کے لیے ہو گیا. ہر بندے پر چاند دیکھنا لازم تو نہیں ہے کہ ہر بندہ چاند دیکھ لے گا تب روزہ شروع کرے گا، نہیں. تو یہاں پر صوموا لرؤیتہ میں رؤیا سے مراد یقینی علم ہے. فلو کان الشرع یقتضی الخصوص واللفظ یقتضی العموم اعتبرنا خصوص الشرع، تو اگر شرع جو ہے خصوص کا تقاضا کرتی ہے اور لفظ عموم چاہتا ہے تو ہم خصوص شرع کا اعتبار کریں گے. یعنی لفظ تو یہ چاہتا ہے عموم کہ رؤیا سے عام لوگوں کا آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو، اور شرعی معنی جو ہے نا خصوص کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے مراد یقینی علم ہے، تو ہم خصوص شرع کا اعتبار کریں گے. یہی مفہوم ہوا کہ شرعی معنی کو عرفی معنی پر ترجیح دی جائے گی. قالو، اس کی مثال اور دیکھ لیجئے. لو اوصى لاقاربه لا يدخل الوارث اعتبارا لخصوص الشرع، اگر کسی نے اپنے اقارب کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں وارث داخل نہیں ہوگا شرع کے خصوص کا اعتبار کرتے ہوئے. ولا يدخل الوالدان والولد للعرف، اور والد اور والدہ اور بیٹے یہ بھی داخل نہیں ہوں گے عرفی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. اب دیکھیے کسی نے اپنے اقارب کے لیے وصیت کی تو اقارب کا جو شرعی معنی ہے وہ لوگ ہیں جو کہ اولاد اور اصول اور فروع کے علاوہ ہوں. اقارب کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے، ورنہ پھر ذوی القربا یا اقارب یا قربا کا لفظ جو ہے نا ایسے جو ہے نا وہ سیاق میں نہ آتا جہاں پہ والدین کا بھی ذکر ہو، ماں باپ کا ذکر ہو، وارثین کا ذکر ہو. حالانکہ ایسے وہ سیاق میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ والد والدہ اور اولاد اصول اور فروع یہ خارج ہیں اقارب سے شرعی مفہوم کے اعتبار سے. اگرچہ عرفی مفہوم کے اعتبار سے جب بولے کہ ہمارے اقارب ہمارے قریب، تو سب کے سب جو بھی قریب ہے سب آ گئے. تو اس لیے اگر کسی نے وصیت کی اپنے اقارب کے لیے تو وارث داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وارث کے لیے تو وصیت درست ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے اقارب کے لیے وصیت کی تو وارث خود ہی خارج ہو گیا. یہ اعتباراً خصوص شرع، کیونکہ شرع نے اقارب کا معنی خاص کر دیا ہے. کس کے لیے؟ غیر وارثین کے لیے، جو ہوں تو قریبی لیکن وارثین کے علاوہ، جیسے بھائی ہیں، چچا ہے، چچے زاد بھائی ہے، یہ ہوئے اقارب خاندان کے لوگ. اور اسی طرح سے اگر کسی نے وصیت کی اپنے اقارب کے لیے تو اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد یہ داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ عرفی معنی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. لہٰذا اگر کسی نے وصیت کی اپنے اقارب کے لیے تو ماں باپ اس وصیت میں داخل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے اولاد بھی وصیت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اولاد اور ماں باپ کے علاوہ جو لوگ ہیں، یعنی بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، چچے زاد بھائی ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور اسی طرح سے اور لوگ ہیں، یہ سب داخل ہوں گے. فرماتے وہنا فرعان مخرجان لم ارہم الان صریحا، فرماتے یہاں پر دو اور مسئلے ہیں جو اس سے خارج ہے، اور میں نے ان دونوں مسئلوں کو کہیں پہ صراحتاً نہیں دیکھا. کیا مسئلہ ہے؟ پہلا مسئلہ فرماتے حلف لا یأکل لحما لم یحنس باکل المیتہ، کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا تو مردار کا گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا. یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں بھی یہ چیز جو ہے نا خارج ہے، لیکن صراحتاً اس مسئلے کا تذکرہ نہیں ملا.
فرماتے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا تو مردار کا گوشت کھایا تو حانث نہیں ہوگا، اگر ذبیحہ کھایا تو حانث ہوگا، لیکن مردار کا گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، حلف لا یطأ لم یحنس بالوطء فی الدبر، کہ اگر قسم کھائی کہ وطی نہیں کرے گا تو وطی بالدبر، پیچھے مقام میں وطی کرنے سے حانث نہیں ہوگا، حالانکہ لغوی اعتبار سے وہ بھی وطی ہے لیکن شرعی اعتبار سے نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی خارج ہے۔ وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً وَشَرِبَ مَاءً تَغَيَّرَ بِغَيْرِهِ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ، کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ پانی نہیں پیے گا، قسم کھائی کہ پانی نہیں پیے گا، اور اس نے ایسا پانی پیا جو کہ کسی غیر سے مل کر کے پانی بدل گیا تھا، یعنی پانی میں شوگر ملا دی، روح افزا ملا دیا، کوئی اور چیز ملا دی، اس کا شربت بنا دیا، یا پھر یہ کہ پانی میں کیوڑے گلاب وغیرہ ملا دیے، یا پھر یہ کہ دودھ ملا کر کے اس کو پی گیا، تو قسم یہ کھائی تھی کہ کوئی پانی نہیں پیے گا، اور پیا ایسا پانی جو کسی غیر سے مل کر کے پانی بدل گیا، فالعبرۃ للغالب، تو فرمایا کہ اعتبار غالب کا ہوگا، اگر اس میں پانی غالب ہے تو وہ حانث ہوگا، اور جو چیز ملا دی ہے جیسے دودھ ملا دیا ہے یا کوئی شیرہ ملا دیا وہ غالب ہے، تو پھر پانی پینا متفق نہیں ہوگا اور وہ حانث بھی نہیں ہوگا۔ کما صرحوا به فی الرضاع، جیسا کہ فقہاء نے رضاعت کے بیان میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ پانی اور دودھ، یا پھر یہ کہ کسی خاتون کا دودھ اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بکری کا دودھ پلا کر کے کسی بچے کو پلا دیا، تو کیا رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں فقہاء نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ غلبہ کس کے دودھ کا ہے، اگر بکری کے دودھ کا غلبہ ہے اور خاتون کا دودھ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر بکری کا دودھ کم ہے تو پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ چلیے یہیں پر آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔